سب مذاکراتی عمل جو اس دوران اچانک بریک لگ گئی ہے، یہ اتنی جلد بازی کیوں تھی؟ 7 دن کا جلد بازی نہیں تھی. دیکھیں جو رویہ رہا ہے حکومت کا، ہم سمجھتے ہیں وہ تضحیک آمیز تھا. جس طرح ہمارے صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسے پہ حملہ کیا گیا، اس سے پہلے آپ پچھلے 2 ہفتے کے واقعات دیکھ لیں جس طرح کی جملے کسے گئے. تو اس کے بعد کوئی وجہ نہیں رہتی کہ ہم ساتھ بیٹھیں. دیکھیں مذاکرات ایک خلوص اور سچائی کے ماحول میں ہو سکتے ہیں، یہ کوئی منافقت نہیں ہے مذاکرات. ہم کسی کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم کمیٹی کھیل رہے ہیں اور سب اچھا ہے. سب اچھا نہیں ہے. ہمیں جد و جہد جاری رکھنی ہے. یہی عمران خان صاحب کا پیغام ہے. ہم نے بالکل کوشش کی ہے، ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار تھے اور ہیں، لیکن ہمیں خلوص چاہیے دوسری جانب. اگر خلوص نظر نہیں آئے گا، اگر سچائی کی جانب بڑھنے کی کوئی خواہش نہیں ہے. ہم نے بڑا آسان مطالبہ کیا تھا کہ 2 سپریم کورٹ کے سینئر جج صاحبان پر مشتمل کمیشن بنے جو فیصلہ کریں، جو بتائیں عوام کو کہ کیا ہوا 9 مئی کو، کیا ہوا 26 نومبر کو. یہ اگر ہم سچائی کی جانب ایک قدم بھی نہیں بڑھانا چاہتے، ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ان کا فیصلہ ہمارے سامنے آئے یا ان کی تحقیق ہمارے سامنے آئے، صرف اعلان کر دیں کہ ہاں ہم اس جانب بڑھنا چاہتے ہیں، ہم کمیشن بنا رہے ہیں. انہوں نے اس سے بھی انکار کیا. ہم نے کہا کہ جو ہمارے اسیران ہیں، یاسمین راشد 600-650 دنوں سے جیل میں ہیں، کینسر سروائیور ہیں، 74 سال ان کی عمر ہے، سینکڑوں اور لوگ، شاہ محمود صاحب ہوں اور دیگر، کیوں ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی؟ پاکستان کا کوئی جرم ایسا نہیں ہے. فیصلہ جو ہے یہ تو جیل سے آیا ہے، یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے. مذاکراتی ممبر آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے یا کوئی ہے؟ نہیں، بالکل درست فیصلہ ہے. بالکل یہ درست فیصلہ ہے. ہماری گفتگو ہوئی تھی. عمران خان صاحب بالکل اس حوالے سے واضح ہیں کہ ہم جد و جہد کی راہ پہ نکل چکے ہیں. ہم بات کریں گے. اگر کوئی بات کے نتیجے میں معاملات حل ہوتے ہیں تو بہت اچھا، ورنہ ہماری جد و جہد جاری رہے گی. شیر افضل کے حوالے سے سب کچھ ممکن ہے. شیر افضل کے حوالے سے عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو انتظار کر لینا چاہیے تھا کہ بہار آنے والی ہے، تھوڑا سا مزید انتظار کر لیتے بہت اچھا ہو جاتا. چلیے ان کی رائے ہے جی، دیکھ لیتے ہیں.